میں نے جو پڑھا ایک عالم کا کام، ایک استاد کا کام، وہ ہے تذکیر کا کام، وہ ہے انذار کا کام، کہ وہ اس بڑی خبر سے لوگوں کو آگاہ کرتا رہے ہر وقت جو پیغمبر نے دی ہے دنیا کو، کہ لوگوں ایک دن یہ سب کارخانہ لپیٹ دیا جائے گا اور ہم سب نے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ تمام پیغمبر یہی خبر دینے کے لیے دنیا میں آئے۔ بیسک دعوت کا جو بنیاد تھی، جو پہلا پوائنٹ اور جو مرکزی پوائنٹ تھا، وہ یہی تھا کہ لوگوں یہ جو کارخانہ حیات ہے یہ عارضی ہے، یہ بہت جلد سمیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد تمہیں احکم الحاکمین کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہی کام پیغمبر کے بعد مبلغین کا، واعظین کا، علماء کا کام تھا۔ وہ بھی لوگوں کو خبردار کرتے اس بات سے۔ پیغمبر کو تو واضح طور پر فرما دیا گیا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، کہ آپ نے لوگوں کی اصلاح ڈنڈے کے زور پہ کرنی ہے۔ عالم کو کب داروغہ بنا دیا کسی نے؟ جب پیغمبر کو نہیں بنایا۔ عالم کیوں کہتا ہے کہ میں میدان عمل میں آ کر میں کر دوں گا یہ سارا کچھ، میں اپنے ہاتھ میں لوں گا؟ اس کا کام انذار ہی ہے، وہ انذار تک ہی رہے، وما علینا الا البلاغ۔ تو علماء نے بھی اپنے اس پلیٹ فارم کو، میڈیا کے پلیٹ فارم کو، بعض علماء نے طاقت، شہرت اور اختیار کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور اس میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ مذہب جیسی خیر کی قوت کا ہوا، اور علماء کے ہاتھوں ہوا بدقسمتی سے۔ اب دیکھیں ٹیلی ویژن چینلز پر مذہب کے نام پہ ایسے ایسے پروگرام پیش کیے گئے، وہاں پہ عالم جب بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے درد دل کے ساتھ، وہ بات کرتا ہے اصلاح کے ساتھ، وہ تضحیق کے ساتھ بات نہیں کرتا، وہ مناظرے نہیں کرتا۔ عالم مناظر نہیں ہوتا، عالم مبلغ ہوتا ہے۔ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ اپنے مخاطب کو وہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جسے اس نے حق سمجھا ہے، اور اسے ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس سے آگے نہیں سمجھتا۔ لیکن جو مناظر ہوتا ہے وہ اپنی فتح اور دوسرے کی شکست کا علمبردار ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کا نظریہ فاتح ہوگا تو اس کا مناظرہ ونر ہوگا، اور دوسرے کو شکست ہوگی تو وہ مفتوح ہوگا۔ تو یہ جو مناظرانہ ماحول ٹیلی ویژن چینلز پر ہمیں دیکھنے کو ملا، یہ بھی اسی مذہب کو طاقت، اختیار اور شہرت کے حصول کی لیے استعمال کرنے کا ایک مظہر تھا، کہ آپ نے ٹی وی چینلز پر مناظرے کروائے، ایسی بحثیں چھیڑی جن کا عام آدمی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو غیر ضروری چیزیں تھیں جن کو آپ نے بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ بنا کر اس انداز میں پیش کیا کہ وہ عام آدمی کے سستے جذبات کی تسکین ہوئی، اور آپ کو واہ واہ ملی، ٹیلی ویژن چینل کو ریٹنگ ملی، آپ کا نام بڑھا اور آپ کا نام کا ڈنکا بجا، آپ کو فائدہ ہوا اور آپ کے سماج کو اس کا نقصان ہوا۔ اسی پریکٹس کو آپ کے سوشل میڈیا نے وہاں سے کشید کیا، وہاں سے اخذ کیا۔ جس کو وہ پلیٹ فارم دستیاب نہیں تھا، اس نے یہاں پہ وہ بحثیں شروع کر دی۔ اس نے بجائے اس کے کہ ایک عالم کا جو کام ہے کہ وہ درد دل کے ساتھ اگر کہیں کسی کو کسی غلطی پر دیکھتا ہے تو پوری ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو متوجہ کرے، اور اس کے سامنے اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرے، وہاں پہ بیٹھ کے کیا ہوا کہ ہم نے لوگوں کو تو تکرار سے اور ان کی تضحیق سے بات شروع کی، ان کے نظریات کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کو پیسہ ملا، آپ کو شہرت ملی، آپ مؤثر بن گئے، آپ کی فالوئنگ ہو گئی، آپ اس کے بل بوتے پر آپ ایک پولیٹیکل فورس بن گئے آپ۔ تو یہ جو کام ہے نیگیٹو کام، یہ اسی میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا، جس سے یقینی طور پر سماج کے اندر وہ جو ہم آہنگی تھی، جو کو ایگزسٹنس تھی، جو ہارمنی تھی، جو برداشت تھی، وہ کمپرومائز ہوئی،
اور اس طرح کی چیزیں بڑھی اور عام آدمی نے اس چیز کو دین سمجھ لیا. عام آدمی کا تو علمی لیول اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے پہ آپ لوگ متمکن ہیں. اس نے تو انہی مباحث سے اپنے دینی نظریات بھی اخذ کرنے کی کوشش کی, انہی مباحث سے حق و باطل کے فیصلے کرنے کی کوشش کی اس نے, اور اس کے نتیجے میں پھر جو بات اس کے دل کو بھا گئی اس پہ وہ عمل پیرا ہو گیا. اور جب عمل پیرا ہوا تو پھر خاتون کو اچھرا کے بازار میں بھی پکڑ لیا گیا کہ آپ نے یہ ڈریسنگ کیوں کی. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آئیں اس سے. اب ہمارے پیش نظر یہ چیلنج ہے کہ مذہب جو ہم چونکہ مذہبی پس منظر والے لوگوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور دنیاوی پس منظر والے لوگ بھی, اور جو یہ ٹول ہے سوشل میڈیا کا یہ اس وقت ہر بندہ استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ٹول کو جو کہ اس وقت ویپن بن چکا ہے, یہ ہتھیار بن چکا ہے, اس کو ہتھیار کی بجائے ہم اوزار بنائیں, اس کو ویپن کی بجائے ٹول بنائیں ہم, اور سماج کی اصلاح کا ٹول بنائیں. ہم اس پہ ایسی گفتگو سے گریز کریں جس کی سچائی پر نہ ہمیں یقین ہو نہ کسی اور کو یقین ہو. ہم اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس سوشل میڈیا پر اپنی گفتگو کریں, اپنی پوسٹ لگائیں کہ یہ جو میں بات لکھ رہا ہوں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, اس کے لیے میں سماج کے سامنے بھی جواب دہ ہوں اور اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں. اگر اس احساس کے تحت میں سوشل میڈیا کا استعمال کروں گا تو پھر جو سب سے پہلا قتل ہوگا وہ جھوٹ کا قتل ہوگا. پھر میں جھوٹ پھیلانے سے, جھوٹ لکھنے سے, جھوٹ بولنے سے گریز کروں گا. میں دیکھوں گا کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں کیا یہ مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں, اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے اس کو ڈسکس کرنا میرا مینڈیٹ تو نہیں ہے. ہر جو واقعہ یہاں پہ اچھا برا ہو رہا ہے کیا وہ لازم طور پر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پوسٹ کروں اور اس کو شیئر بھی کروں اور آگے پھیلاؤں بھی. تو میں ایسے بے لذت گناہ کا حصہ کیوں بنوں میں. یہ اس کے سامنے یہ درپیش ہوگی چیز. یہ آئے گی آپ کی تذکیر سے. آپ جب اس کا بار بار تذکرہ کریں گے, اس میں ورکشاپس ہوں گی, اس میں یہ موضوع بحث بنے گا, پھر دیکھیں گے لوگ کہ یار یہ بریلوی اور اہل حدیث کی بحث, مزاروں کی بحث, اور یہ اسلام کے وہ جو تاریخ کے مسائل ہیں, کیا ان کو ڈسکس کرنا یہ ضروری ہے اس وقت سوشل میڈیا پر. اور آج میرا یہ مینڈیٹ ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے حق و اور باطل کے جو ہے حد نافذ کروں اس پہ, اور یہ کہوں کون سچ تھا, کون جھوٹ تھا, کس نے کیا کیا. اور اس سے میں اپنے سماج کی کتنی خدمت کر رہا ہوں اپنے اس عمل سے. تو جب یہ میرے شعور میں یہ سامنے چیز ہوگی اور میں اس احساس کے ساتھ سوشل میڈیا کو یوز کروں گا تو پھر اس میں ہر وہ چیز لکھوں گا اور ہر وہ چیز اس میں بولوں گا, بات کروں گا اس پہ جسے میں سماج کے لیے بہتر سمجھوں گا, جس پہ میں ظاہر ہے ہم نے بہتر سمجھا, مناسب سمجھا کہ سماج کے اندر ایک کو ایگزسٹنس ہو, ہم آہنگی ہو, تو ہم اس پہ بیٹھے ہیں. تو یہی چیزیں ہم پھر سوشل میڈیا پہ ڈسکس کریں گے. اگر ہم سمجھیں کہ نہیں یہ تو تمام مکاتب فکر جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ان کے تو نظریات ہی ایک دوسرے سے 190 ڈگری پہ ہیں, اور یہ ہے اور یہ ہے, پھر میں اس طرح کی باتیں کروں گا. بدقسمتی سے جو کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, اس میں علماء کرام کی اور تمام ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں کسی بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے, تو لازم ہے کہ سوشل میڈیا جو دو دھاری تلوار بن چکا ہے, ہتھیار بن چکا ہے, اس کو آپ ٹول کے طور پر استعمال کریں. اس سے آپ تعلیم کا ذریعہ بنائیں, اس سے آپ تدریس کا ذریعہ بنائیں, اس پہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, اس پہ آپ صحت کے بارے میں اویئرنیس دیں لوگوں کو, سماجی شعور لوگوں کے اندر کریٹ کریں. آپ کے اگر ایک عالم صاحب, مفتی صاحب
لوگوں کو ٹریفک کے مسائل بیٹھ کے بتائیں گے اور ٹریفک کی پابندی کے بارے میں لیکچر دیں گے اور بتائیں گے کہ ٹریفک کی وائلیشن جو ایک اشارہ ہے، اس کی وائلیشن صرف ملکی قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں، یہ گناہ بھی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی جرم ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ قتل عمد کے طور پہ اس کو لیا جائے گا اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ لوگ علماء دین کی بات پہ آج بھی اعتماد کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو اندھا اعتماد کرتے ہیں. اس اعتماد کا جو اس سوسائٹی نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کا بینیفٹ لینا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس طرح کی چیزیں تعلیم و تربیت کا ٹول بنانا چاہیے اس کو. اس میں جو پچھلی نشست میں ہم نے کامن کلاسز کی بات کی یونیورسٹیز کے اور مدارس کے درمیان، یہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے مختلف ایشوز پہ سیمینار رکھ سکتے ہیں، آن لائن ڈیبیٹس رکھ سکتے ہیں. آپ اس طرح کا جب کام کریں گے تو وہ یقینی طور پر اب بھی گنے چنے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ جو بڑا پازیٹیو کام کرتے ہیں اور سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے.